خدا کے نام پہ کرتا ہوں ابتدائے کلام، خدا کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، توجہ کیجئے مبذول مومنین کرام، کروں گا خدمت اقدس میں پیش ذکر انام، سب اہل بیت پہ مل کے پڑھیں درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، آپ کے عزیز ترین ہدایت ٹیلی ویژن پر پروگرام صبرس لے کر گدائے اہل بیت سید علی شان حسین حاضر خدمت ہے۔ آج اس پروگرام کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ میں نے ناچیز نے اس پروگرام میں ایک اضافہ کیا ہے کہ اس میں نے یوتھ کی نمائندگی کے لیے ایک شخصیت کو مدعو کیا ہے جو ہر فورٹ نائٹ یعنی ہر 15 واڑے میرے پروگرام میں شامل ہو کر یوتھ کو ریپرزینٹ کیا کریں گے، اور آج ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید محمد زیغم علی شان، جو خود بذات خود پوئٹ ہیں، شاعر ہیں اور نہایت خوبصورت ریسائٹر یعنی ذاکر اہل بیت ہیں۔ اپنی پوئٹری خود لکھتے ہیں اور پھر اس کو ذکر بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سید محمد حماد نقوی، ریسرچ اسکالر، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ جو الفاظ ہیں ان سے بڑی شخصیت، نامور اسکالر، اسلام اور اسلامیات کو کون سی ایسی جگہ ہے جہاں انہوں نے پریزنٹ نہیں کیا، خصوصاً فقہ جعفریہ کو پریس ٹیلی ویژن، ایشین ٹیلی ویژن، پی ٹی وی، بی بی سی، اے آر وائی، مختلف چینلز کے اوپر ان کے لیکچرز اور مختلف سیمینار میں ان کی تقاریر، عموماً اور ابھی چند روز پہلے اسلامک سینٹر میں بھی ان کا مقالہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پروگرام ہے آج کے موضوع کا پھر وہی جو ہم پچھلے ہفتے بول رہے تھے، جس پر گفتگو کر رہے تھے، اور جو تھا اسرار و رموز خدا شعبان تا محرم، یعنی کہ شعبان کے مہینے میں وہ کون سی ایسی خصوصیات ہے کہ اس کا اگر جائزہ لیں، تقابل کریں تو اس کا تعلق جا کر محرم سے جڑتا ہے۔ اور عجب بات ہے، اگر ہم اس سے پہلے کے مہینوں کو اور اس کے بعد کے مہینوں کو دیکھیں تو وہ ملے جلے سے نظر آتے ہیں، مگر اس مہینے کے بعد تسلسل سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ خوشیاں عطا کیں، بلکہ اپنی نعمتوں سے بھی دنیائے عالم اسلام کو اور کل کائنات کو نوازا، اور اس کے بعد پھر اپنی نعمتوں کو بند کر کے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن خاموشی اختیار کر کے ایک دم پھر اس کا خاتمہ محرم پہ کیا جاتا ہے۔ مثلا شعبان، اس کے اندر آپ جانتے ہیں حضرت امام حسین، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت اکبر، حضرت قاسم اور جناب حضرت امام زمان اللہم صلی علی محمد و علی محمد عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی ولادت اس ماہ میں، اس ماہ کے فالو اپ میں اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا کیا، ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے شیطان کو مقید کر دیا اور دنیا کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں، اور اسی میں قرآن بھی اتارا گیا، اسی میں بائبل بھی اتارے گی۔ رمضان، اور رمضان کے بعد پھر شوال، یعنی اللہ تعالیٰ نے خوشیوں کی انتہا کر دی، عید سعید کا موقع۔ شوال کے بعد آپ دیکھیے ان 3 مسلسل خوشی کے مہینوں کے بعد ذیقعد کا مہینہ ٹھہرتا ہے، پھر آپ پر ذی الحج کی خوشیاں آتی ہیں، ایک دفعہ پھر خوشیوں کا مہینہ آتا ہے، مگر اس کے فوراً بعد محرم، اور پھر محرم سے لے کے اگلے 2 ماہ صفر اور ربیع الاول کی 9 تاریخ تک مسلسل وہ غم کہ جس کے غم میں غلاف کعبہ بھی سیاہ اور راتوں کی سیاہی بھی سیاہ، سبحان وہ غم کہ جو اگر بقول حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے کہ جو غم مجھ پہ پڑے بابا، اگر آپ کو دیکھتے تو دن سفید دن سیاہی میں تبدیل ہو جاتے، اور بی بی زینب کو ان کے اپنے شوہر ہی نہ پہچان سکے، اور ان کو اپنے گھر میں آتا دیکھ کر کہا، بی بی میرے گھر میں
میری بیوی نہیں ہے، تم کیوں آئی ہو؟ اور بی بی زینب تڑپ کے بولی آقا کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا نہیں جان رہے کہ میں ہی زینب ہوں؟ وہ خیر ہم ابھی غم کی بات نہیں کریں گے، ابھی خوشیوں کی بات ہے. یہ جب واقعات آئیں گے تو ہم ان کو انہی کے پیرائے میں ضرور آپ کے سامنے پیش کریں گے. ابھی تو ہمیں یہ گتھی سلجھانی ہے کہ شعبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام شخصیات اور خوشیاں رکھ دی، وہ تمام خوشیاں جو محرم میں ملیا میٹ کر دی گئیں، مسلمانوں نے چن چن کے انہیں قتل کر دیا. مگر اسی شعبان میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی بھی ولادت ہے. اور آج میرے ساتھ نہایت ہی خوبصورت ینگ پوئٹ اور ریسائٹر موجود ہیں. اگر نقوی صاحب، محمد علی صاحب، علی بھائی اور دوسرے دیکھ رہے اور سن رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے اس نئے سیٹ اپ سے ضرور خوش ہوں گے اور اپنے تبصرے سے مجھے ضرور نوازیں گے. تو میں چلتا ہوں اپنے ینگ اور نہایت ٹیلنٹڈ گیسٹ کی طرف، محترم جناب سید محمد زیغم علی شان کی طرف، کہ دیکھیے کہ آج شعبان امام حسین، علی اکبر، قاسم یا امام زمان، اس حوالے سے وہ آج ہمیں کیا پیش کرتے ہیں. محترم جناب زیغم علی شان صاحب. Thank you very much. Thank you very much. I would like to thank Sayyid Ali Shan Hussain, who's a great poet himself and inspires me to do this and to invite me to this program. And for your health and for the health of the doctor, please recite Al-Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. As you know, the birthday of our current beloved Imam is within this month, 15th Sha'ban. For the viewers who don't know, I would like to start off a poem about him and how we are Mashallah. looking for our Imam. Mashallah. So without further Mashallah. ado, please recite Al-Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I start in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I still wander the streets under the night sky, Wow. begging to find the Ali of my time, MashaAllah. that one day these tears from my cries will erode the wall that blocks my sun that shines. From the tears I cry, angels are born. From the tears I shed, the heavens tremble. From the promises I took, I've sworn. With Hussein's name, his love I've assembled. Upon the patience of his virtues, upon his beauty, the voice of the Quran, upon the shaking walls of Khurasan, upon the master Salman, a tear of love enters the shell of my heart and becomes a pearl, a divine rose, the jasmine of Nargis that rotates my world, where hearts have failed and the hopes of souls have prevailed. The ship of Mahdi has sailed, a ship of salvation we trail, a ship of salvation we trail. سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ. اللہ بہت خوب. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ماشاءاللہ. ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، یہ تھے ہماری ینگ ٹیلنٹڈ پوئٹ اینڈ ریسائٹر سید زیغم محمد زیغم علی شان. انشاءاللہ تعالی تھوڑے دیر بعد بھی ہم ان سے مزید گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے پروگرام کے حوالے سے اور شعبان کے حوالے سے کچھ اپنی اور بھی پوائنٹس پیش کریں. مگر اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف واپس، جس کا پہلا حصہ ہم محترم جناب ڈاکٹر حماد نقوی صاحب سے ڈسکس کر چکے. ابھی ہم اسرار و رموز خدا پر ہی تھے کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا تھا، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ آج کی نشست میں ہم اپنے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں، مکمل کر لیں، کیونکہ آگے پھر رمضان ہے اور ہمیں پھر رمضان کے پروگرام کے حوالے سے بھی باتیں کرنی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، جیسے ابھی میں نے تمہید میں کہا جی کہ شعبان
کے اندر وہ کیا اسپرچولیٹی ہے, وہ کیا تھیولوجی ہے اللہ تعالیٰ کی, اور وہ کیا خدا تعالیٰ نے اس کے اندر میجیکل انسٹرومنٹ ڈالے ہیں کہ جو مسلسل 3 مہینوں کی خوشیاں اس کو فالو اپ کرتی ہیں, شعبان, رمضان, شوال, سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر خاموشی, پھر ذی الحج, اور اس کا تانتا جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ الٹرنیٹیولی اینڈ ہوتا ہے محرم پر, اور یہ تمام شخصیات ان 10 دن کے اندر, اور پھر ایک ہی تقریباً 4 بجے تک, جس کو ہم صبح سے لے کے شام تک کہیں تو 10 گھنٹے بنتا ہے, 10 گھنٹوں میں وہ تمام ہستیاں اس دنیا فانی سے اللہ اکبر بھیج دی جاتی ہیں. ان کو تو ان کی زندگیاں لے کر بھیجا جاتا ہے, مگر ایک ہستی اس میں ایسی بھی اللہ تعالیٰ نے ڈال دی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندہ معجزہ بنا کے اٹھا لیا, اور اسی پہ دراصل اہل فقہ جعفریہ اس کی تمام حیثیت اور اس کی سچائی ہے کہ جب امام واپس آئیں گے اور اپنی قیادت میں, اپنی امامت میں عیسیٰ کو اور دوسرے پیغمبران کو نماز پڑھائیں گے, تو یہ مذہب سچا اور راسخ ہو کے سب کے سامنے آئے گا. اس تھیولوجی کے اوپر گفتگو کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. جی بسم اللہ. بہت شکریہ قبلہ علی شان صاحب. You the young viewers who are looking at the Hidayat television, I'm so impressed with the way Sayyid has recited the poem. You all youngsters need to be in front of the television, and you need to appreciate this young man. You also need to pray for his wonderful achievement, and this is inspiration for you. Look at him. He is a follower of Sayyida Zahra Salamullah Alaiha, and you all need to be there to word with him through telephone or maybe through any other source of payment. He must Thank be you. appreciated. Much. Alhamdulillah. That's the reason. There is no reward. The reward he is getting from Imam Zamana. But what reward you can give, no, we cannot give. We can only appreciate, and that appreciation is needed, and it's a wajib on us. And that's how I should tell you that I am an Urdu poet. I have MashaAllah. nothing to do with that, all English. I don't know the myth of English actually. But and we I have know. no vocabulary Alhamdulillah. I was and enjoying. dictionary. But he did that all MashaAllah. poetry himself. MashaAllah. Even I didn't corrected it. No. And then he gave it lyric himself. MashaAllah. جسے اردو میں طرز کہتے ہیں. Did everything No, himself. there was a very sweet correlation. Yeah. That the people who understand the literary terms, the literature, and from synapses to literary terms, there were few words which were so beautiful, and our message was wonderful. Let's go back now. Alhamdulillah. And may Almighty Allah bless your parents. Thank you. And the particular house, your mother, your brother, your sister, and everybody who is there. I think credit goes to them as well. Of course, more And credit than myself. we all need to appreciate that family as well. You all pray something that we need these types of youngsters. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thank you. Okay, let's go back now. It's a bilingual program, and it will not be completed if I don't say that the contribution of Sayyid Ali Shan Sahib, tremendous contribution, and Hidayat TV, the management, and myself also, we all are thankful. He's a managerial, he's organizing, and his intellectual contribution in this program, making such a wonderful bouquet for the Muslims in general and for the Shia in particular. Definitely. Okay, right. Now, شعبان جہاں تک ہماری گفتگو لاسٹ ٹائم ہوئی تھی، اور چونکہ اس پروگرام کا ٹائٹل اس ان بائلنگول، شعبان میں شاہ صاحب نے جو عرض کیا، اللہ کی اتنی نعمت ہے، بے شک، اور نعمتیں بھی ایسی کہ جس کی کوئی نظیر نہیں. واہ واہ واہ، کیا بات. یعنی اللہ قرآن مجید میں سورہ الرحمن میں بار بار نعمت کا ذکر کر رہا ہے. واہ 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 واہ. انسانی زندگی کے لیے اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر نیل آرمسٹرانگ and Dr. Hakan Armstrong, the famous experts of human resource management, and I give you the title of the book as well, Essentials of HRM, Managing People. They all are agreed on this issue, that human being needs are limited, maximum 7. Yeah. Not more than 7. Okay.
But you the Muslims go and check Quran. Why Almighty Allah is saying in chapter Ar-Rahman more than 12 times فَبِأَيِّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. واہ سبحان اللہ. وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ واہ احسن. 7 تو گنوا لی سب ایکسپرٹ نے. وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کبھی غور کریں وہ کون سی نعمتیں ہیں. یہ ہوا، پانی، مٹی، یہ جانور، یہ پھول، یہ نعمتیں ہیں. انسان کی خاطر ان کو قربان کر دیا گیا. واہ واہ بے شک بے شک. اب جو انسان سجدہ کر کے اپنی عزت کو اپنے اللہ کے حضور قربان کر دے اسی کو ہی انسان کہتے ہیں. بے شک. تو اس انسان کے لیے اللہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی بات کر رہا ہے بے شک کہ دیکھو کون کون سی نعمتیں ہیں. اب شعبان کے اندر جن نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے جسے نعمت کبریٰ کہا جا سکتا ہے، نعمتوں کا وہ امام زمانہ کی سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اللہم وہ امام زمانہ کی اتھارٹی ہے. بے شک بے شک. اس اتھارٹی میں 2 چیزیں سامنے آئیں گی آپ کو. کہا یہ جاتا ہے اور پڑھا یہ جاتا ہے، لکھا یہ جاتا ہے. یہ 3 چیزیں کہہ رہا ہوں. بے شک. لکھا، پڑھا اور کہا. یہ تینوں چیزیں جب تک کسی ریفرنس کے ساتھ نہ ہوں تو اپنی اتھارٹی ختم کر دیتے ہیں. بے شک صحیح. لکھا جاتا ہے، کہا از روئے قرآن. کیا امام کا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ واہ 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 ماشاءاللہ واہ 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 واہ. پڑھا یہ جاتا ہے کہ امام زمانہ ہے. کیا صرف شیعوں کے ہیں؟ نہ. لکھا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں پیدا ہونا ہے، کچھ کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں. بے شک. جو پیدا ہو چکنے والے پر یقین رکھتے ہیں ان کی بات میں کچھ اور وزن ہے. جو کہتے ہیں بھی پیدا ہونا ہے ان کی بات میں کچھ اور وزن ہے. بے شک. اچھا، جو کہتے ہیں ابھی پیدا ہونا ہے تو ان کے لیے بہت بڑا سوال ہے کہ پھر حضرت عیسیٰ کی نبوت رسول خدا سے بڑی ہے بے شک. کیونکہ حضرت عیسیٰ تو زندہ ہے. ایمانی نقطہ نظر سے یہ علمی گفتگو ہے، علمی پروگرام ہے نا. بے شک. انشاءاللہ تو سرکار عیسیٰ تو زندہ ہے. بے شک. ڈیفینیٹلی. ایمان کے نقطہ نظر سے سرکار ختمی مرتبہ زندہ ہیں لیکن نبوت ختم ہو چکی بے شک. اور ان کا جسم اطہر مبارک جو ہے وہ سرزمین مدینہ کو شرف بخش چکا ہے. بے شک بے شک. تو پھر حضرت عیسیٰ تو زندہ ہیں. ہاں اٹھا لیے گئے. تو پھر مسلمانوں کے لیے ایک سوال تو ہے باقی بے شک. ٹیکنیکلی جی کہ قیامت تک اگر ان کی نبوت کو برقرار رکھنا ہے، ان کے پیغام کو برقرار رکھنا ہے تو کوئی ان جیسا ہی چاہیے واہ 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 واہ. جو کم از کم علم میں، کردار میں اور اختیار میں ان جیسا ہو بے شک. ڈیفینیٹلی. تاکہ ان کے پیغام کو وہ پوری طرح سے نافذ کر سکے. سبحان اللہ. اور اگر مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی اگر پیدا ہونا ہے تو پھر کو والد گرامی بھی ہوں گے اس کے، اچھا. تو اگر والد گرامی جو ہیں وہ جناب سیدہ زہرا کی اولاد میں سے نہیں ہیں تو وہ امام زمانہ نہیں ہے. سبحان اللہ. بات ختم ہو گئی. واہ 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 واہ. معصوم نہیں ہے. اب تو معصوم کوئی نہ رہا. کوئی نہ رہا تو بات تو ختم ہو گئی. بے شک. تو پھر یہ بھی دلیل جو ہے نا وہ مسلمانوں کو سوچنی چاہیے. بے شک. اچھا، اب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ سرزمین مدینہ، ایران، زیادہ سے زیادہ ایشیا کے کچھ کنٹریز میں ہے. باقی دنیا کے ممالک میں پیغام تو ان کی ظاہری رحلت کے بعد پہنچتا ہے. بے شک. تو وہ سورسز کون سے ہیں؟ وہ سورسز مسلمانوں کو بڑے غور سے سوچنا چاہیے. وہ سورسز تھے کربلا کے بعد. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ مسلمانوں نے بڑی حکومت کی سرزمین اسپین پر، کئی سو سال حکومت کی، ڈنڈے کے زور پر کی. اب نہیں رہی. ٹھیک ہے. کوئی نہیں. اور خلافت کیا، امامت کیا، نبوت کیا، قرآن، سب کچھ انہوں نے لوگوں کو وہاں دکھایا. اگر نہیں دکھا سکے تو اسلام کا کردار نہیں دکھا سکے. جس کی وجہ سے اسپینین ان لوگوں نے کہا خدا کے لیے ہماری جان چھوڑو، یہ اسلام ہے تو اللہ معاف کرے ہمیں. کرتبہ کی جامع مسجد رہ گئی. ماشاءاللہ. تو یہ مسلمانوں کو سوچنا ہے نا، سوچنا ہے نا. بے شک. تو جب ایک قوم 300 سال کے اسلام کو چکھنے، اس کا لباس پہننے، اس میں مر جانے اور اس میں پیدا ہونے والوں کی نسلوں کے بعد بھی وہ واپس لوٹ گئے، تو پھر وہ اسلام سرکار کا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے. بے شک بے شک بے شک. صحیح. ایسے ہی لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور سچے اسلام کی گائیڈنس کے لیے
سرکار نے اپنے بیٹے کو معین رکھا سبحان اللہ، واہ 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 تاکہ دنیا اسلام کی مالک نہ بن سکے. واہ 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 واہ، مالک وہ ہے، بے شک یہ اس مالک کے نمائندے ہیں زمین پر. بے شک اب اس نمائندگان میں سے ایک امام زمانہ علیہ السلام ہے. بے شک. اب بڑی ہی خوبصورت انداز سے اگر آپ ساری لوگ بیٹھے میری بات سن رہے ہیں، دنیا میں ایک انفارمیشن آتی ہے، اس کی ایک ایج ہوتی ہے، جب تک وہ نالج میں ڈھل نہیں جاتی وہ ختم ہو جاتی ہے. بے شک. پھر یہاں پہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو روکوں گا. ناظرین و ناظرات، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا ہے مگر وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا. ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے، اور جہاں سے میں نے ابھی ڈاکٹر صاحب کا سلسلہ منقطع کیا ہے، کیونکہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پرمغز بحث، دقیق بحث، بڑے ہی سادہ اور سمپل الفاظ میں، ورڈز میں ڈاکٹر صاحب انگلش اور اردو دونوں میں کر کے دونوں قسم کے طبقات کو سمجھانے جا رہے ہیں. تو ٹیلی ویژن کے پاس ہی رہیے گا، ہم آتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد.